حیرت ہوتی ہے، ایک جناب علاقے کا ایس ایچ او آپ کو فون کرے، ملک صاحب، چودھری صاحب، خان صاحب، او جناب توڑے نال کو چاہ دا کپ پینا، آج مل کے چاہ دا کپ پینے ہیں۔ ہم کہتے ہیں میرے اللہ نالین رسول کا صدقہ تو ہم پر کرم فرما۔ تو بعض لوگ کہتے ہیں یہ کون سا جناب وسیلہ حضور کی نالین کا وسیلہ پیش کر رہے ہو؟ میں نے کہا ایک بندہ مومن اللہ کے گھر کی طرف چلنے والے قدموں کا وسیلہ پیش کر دے، اللہ وہ قبول فرماتا ہے، تو مصطفیٰ کی نسبتوں کو کیوں نہیں قبول فرماتا؟ تو یہ ابراہیم علیہ السلام دعا کر رہے ہیں کس موقع پر؟ جب اللہ کا گھر تعمیر کیا تو سب سے پہلی تو یہ بات معلوم ہوئی کہ اللہ کے گھروں کی تعمیر کرنا اور ان کی آباد کاری کے لیے کوشاں ہونا یہ شیوہ پیغمبری ہے، یہ نبیوں کا طریقہ ہے اور اہل ایمان کا طریقہ ہے۔ اور اللہ تعالیٰ کو یہ طریقہ نہایت پسند ہے اور اتنا پسندیدہ عمل ہے کہ میرے کریم رؤوف الرحیم رب نے بھی فرمایا ان اول بیت وضع للناس، لوگوں کے لیے سب سے پہلا گھر جو تعمیر کیا گیا، سب کے گھر بعد میں بنے، سب سے پہلا اللہ کا گھر تعمیر کیا گیا۔ تو اللہ کے گھروں کو تعمیر کرنا یہ انتہائی پسندیدہ عمل ہے اور نبیوں کا طریقہ ہے، اور وہ خوش نصیب لوگ ہیں جو اللہ کے گھروں کو تعمیر کرتے ہیں۔ دیکھیں کریم رؤوف الرحیم نبی صاحب اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ شریف پہنچے تو آقا کریم صاحب اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا گھر بنانے کی کوئی ایفرٹ نہیں کی، سب سے پہلے مدینہ میں پہنچ کے اللہ کے گھر کو تعمیر فرمانے کی سعی فرمائی، مسجد قباء کی بنیاد رکھی۔ اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ اپنے گھروں سے بھی زیادہ اللہ کے گھروں کو تعمیر کرنے کی کوشش ہونی چاہیے اور ان کی آباد کاری کی کوشش ہونی چاہیے۔ اور یقیناً یہ وہ عظمت نشان گھر ہیں، یہ مساجد وہ گھر ہیں کہ جن سے انسان کو عزتیں، سرخری اور سرفرازیاں ملتی ہیں۔ جب ہم معراج شریف کو پڑھتے ہیں تو اللہ تعالیٰ نے مصطفیٰ کریم کو جو ایسا عظیم سفر عطا فرمایا جو یوں سمجھیے کہ اس کا احاطہ کرنا بھی یہ ہمارے عقل و شعور سے وراء الورا ہے، ہم اس کا احاطہ نہیں کر سکتے کہ کس طرح کریم رؤوف الرحیم نبی ام ہانی کے گھر سے تشریف فرما ہوئے حتیم کعبہ کے قریب، وہاں سے پھر رخصت ہوئے مسجد اقصیٰ اور مسجد اقصیٰ سے آسمانوں کی طرف عروج فرمایا اور بے حد و بے حساب پردوں اور منزلوں کو طے کرتے ہوئے لا مقام پہنچے، اللہ کے حضور پہنچے، اللہ سے ہم کلامی کا شرف بھی پایا اور اللہ تعالیٰ کے دیدار سے بھی مشرف ہوئے۔ مگر اس سارے سفر عالی کو اللہ تعالیٰ نے جو بیان فرمایا وہ دو مقامات کے بیچ میں بیان فرمایا، سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصیٰ۔ اب دیکھیں مسجد حرام سے سفر شروع نہیں ہوا، نہ مسجد اقصیٰ پہ اختتام ہوا، مگر اللہ تعالیٰ نے اس عروج کو، اس سیر کو، اس سفر عالی کو دو مساجد کے درمیان بیان کر کے بتا دیا کہ اے امت مصطفیٰ، تمہیں بھی عروج چاہیے، عزتیں اور وقار چاہیے تو اللہ کے گھروں کے ساتھ جڑ جاؤ۔ یقیناً کریم رؤوف الرحیم نبی صاحب اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہرگز اس بات کی احتیاجی نہیں ہے کہ آقا کریم صاحب اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے حضور کو عزتیں اللہ کے گھر سے ملیں، وہ اللہ تعالیٰ کی براہ راست عطا کردہ ہیں۔
تو سامعین عزیز شام، اللہ کے گھروں کو آباد کرنا اور اللہ کے گھروں، دیکھو نا کریم رؤوف الرحیم نبی صاحب اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب مسجد میں تشریف فرما ہوتے ہیں تو دو طرح کی مجالس کو دیکھتے ہیں، ایک طرف ذکر اللہ کرنے والے ہیں، دوسری طرف تعلیم و تعلم کا سلسلہ ہے، قرآن پڑھانے والے ہیں۔ نبی پاک کریم رؤوف الرحیم نبی صاحب اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں مجالس کو سراہا، مگر کس مجلس میں خود تشریف فرما ہوئے جہاں پڑھنے پڑھانے والا کام تھا۔ تو دوستو، مساجد کو آباد کرو، مساجد سے عزت ملتی ہے، مساجد کے اندر دل لگاؤ۔ میں کہتا ہوں مساجد کے اندر جو آ جائے، یہاں بیٹھ کے دین کا کام کرے، یہ تو بڑی عظمت کی بات ہے نا۔ سنن ابن ماجہ صفحہ 56 پہ حدیث ہے، حضرت ابی سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ راوی ہیں، کریم رؤوف الرحیم نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو نمازی مسجد کی طرف جاتے ہوئے ان الفاظ سے دعا کر دے، اللہم انی اسألک بحق شاہدین علیک واسألک بحق ممشای ھذا، اے اللہ دنیا میں جتنے بھی تجھ سے مانگنے والے ہیں ان تمام مانگنے والوں کو میں بطور وسیلہ تیری بارگاہ میں پیش کرتا ہوں، اور یہ جو میرے قدم تیرے گھر کی طرف چل رہے ہیں ان قدموں کا واسطہ پیش کرتا ہوں، تو میری دعا قبول کر۔ کریم رؤوف الرحیم نبی صاحب اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وہ جیسا کیسا بھی ہے، اگر اللہ کے گھر کی طرف چل پڑا ہے تو یہ اللہ کے گھر کی طرف چلنا میرے اللہ کو اتنا پسند ہے کہ صرف اس کی دعا قبول ہی نہیں ہوتی، اس کی دعائے مغفرت کے لیے اللہ 70,000 فرشتوں کی ڈیوٹی لگا دیتا ہے۔ تو دوستو، جو اللہ کے گھروں کی طرف جاتے ہوئے یہ دعا کرے، اور پھر دعا کے اندر وسیلہ کس کا پہ، یہ سیاستہ سے پڑھ رہا ہوں، ابن ماجہ سے پڑھ رہا ہوں، صفحہ 56 پہ حدیث موجود ہے، بصیر خدری راوی ہیں، جو مسجد کی طرف جا رہا ہے، ابھی مسجد میں گیا نہیں، ابھی وہاں عبادات اور جناب والا عبادت سے ریلیٹڈ معمولات اس کی انجام دہی نہیں ہے، ان جناب والا امور سے ابھی مشرف بھی نہیں ہوا، صرف جاتے ہوئے ان الفاظ سے دعا کر دے، اللہ اس کا اگر اتنا حیا کرتا ہے تو جن کی زندگیاں اللہ کے گھروں کو آباد کرنے میں لگ گئی ہیں، جو اللہ کے گھروں میں جمے ہوئے اخلاص کے ساتھ دین کا کام کر رہے ہیں، اللہ ان کو کتنی عزتیں عطا فرمائے۔ اللہ پھر یہاں میں ایک اور بات بھی عرض کرتا چلوں، ہم کہتے ہیں میرے اللہ نالین رسول کا صدقہ تو ہم پر کرم فرما، تو بعض لوگ کہتے ہیں یہ کون سا جناب وسیلہ حضور کی نالین کا وسیلہ پیش کر رہے ہو؟ میں نے کہا ایک بندہ مومن اللہ کے گھر کی طرف چلنے والے قدموں کا وسیلہ پیش کر دے، اللہ وہ قبول فرماتا ہے، تو مصطفیٰ کی نسبتوں کو کیوں نہیں قبول فرماتا؟ تو سامعین عزیز شام، اللہ کے گھروں کو آباد کریں، اللہ کے گھروں کے ساتھ دل لگائیں، محبت پیدا کریں مساجد کی دل میں۔ حیرت ہوتی ہے، ایک جناب علاقے کا ایس ایچ او آپ کو فون کرے، ملک صاحب، چودھری صاحب، خان صاحب، اور جناب تھوڑے نال کو چاہ دا کپ پینا، آج مل کے چاہ دا کپ پینے ہیں جی، تو جناب جب گھروں نکل دے ہو نا تو 10 بندے نے دس دو جی ایس ایچ او صاحب بلایا، ہمیں مصروف بھی ہو نا تو ٹائم کٹ کے جان دیو، این جی گل ہے، تو جے ایم پی اے نال رابطہ ہو جاوے تو پھر ذرا اور بندہ چوڑا ہو جاندہ، تو جے ایم این اے رابطے چاہ جاوے تو پھر تو جناب زمین تو پیر ہی کوئی نہیں ہوندے بندے دے، کہ جناب ایم پی ایم این اے سے صاحب بلایا، روزانہ ٹائم کٹ کے بھی جاؤ، اور روزانہ تہاڈی طبیعت تے کوئی ملال تے بوجھ نہ ہوئے، خوش ہو کے جاندے ہو، اپنی ماں نال دسو، دنیا دار آدمی تہانوں بلاوے جی دی کوئی سیاسی اپروچ ہوئے تو او دی جناب والا خوش ہو کے جاندے ہو، تے حی علی الصلاح حی علی الفلاح کہوے، یہ اللہ دے طرف بلاوا۔ اس واسطے جدوں اذان ملے گھر بیٹھے ہو، سارے کم چھوڑ دیو، فوراً وضو کر کے گھر آؤ، مسجد تشریف لے آؤ، اور یقین آلاؤ کہ میرا اللہ میں بلا رہا اور میں اللہ دے دربار حاضری واسطے جا رہا۔